بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ ایپیلیپسی سیریز میں آج ہم پارٹ 4 ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں نے کافی سارے پیشنٹس کو یہ دیکھا ہے کہ ان کی ایپیلیپسی، مرگی، سیزر، جھٹکے، دورے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وجہ تک پہنچ جائیں، چاہے وہ بچپن میں ہوئی ہو، بعد میں ہوئی ہو، کسی بھی مرحلے پہ ہوئی ہو، اگر ہم وجہ تک پہنچ جائیں تو بہت امکان ہے ان دوروں کو، ان جھٹکوں کو، ان مسائل کو یا تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر صلاحیت انسان کے اندر ہے، اس کے امیون سسٹم میں پوٹینشیل ہے، اس کی وائٹل فورس ابھی کام کرنے کے حالات میں ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور صحت دے دیں اور وہ ان سے مکمل نکل آئے۔ اور اگر نہ بھی نکلیں، جو سخت ترین دوائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، جس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ کنٹرول رہتے ہیں حالات۔ مرگی، جھٹکوں، دوروں کے پیچھے ہم مختلف عوامل ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر وہ تھے اور پھر جھٹکے ہوئے، 3 میں ویڈیو پیش کر چکا ہوں اور اس میں 3 دوائیاں بھی ڈسکس کر چکا ہوں، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اسی یوٹیوب چینل پہ۔ اور اب میں جو ڈسکس کر رہا ہوں وہ بہت اہم، زیادہ پایا جانے والا مسئلہ، اور بالعموم خواتین میں ہوتا ہے، اگرچہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں جن میں ایموشنل ایکسائٹیبلٹی زیادہ ہو، ان کے جذبات بہت جلدی ڈسٹرب ہو جاتے ہوں، ان میں یہ دوا زیادہ کام کرتی ہے۔ یعنی وہ خیالات میں چلے جاتے ہوں، پریشانی میں چلے جاتے ہوں، کوئی ایشو آیا ہے تو ان کو ایزیلی ٹیکل کرنا ان کے پاس میں نہیں ہوتا۔ ایک خاص پہلو جو اس میں ایک خاص ایج میں آتا ہے وہ ہے لو ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اچھا، لو ڈس اپوائنٹمنٹ کو صرف ٹریڈیشنل لو ڈس اپوائنٹمنٹ نہ سمجھیں۔ مثلا کسی بہن کو اپنے بھائی سے جو توقعات تھیں، امیدیں تھیں، اس نے بالکل اس کے خلاف ہی کوئی ایکشن کر دیا۔ اسی طرح کسی بھائی کو اپنے بہن سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ماں کو بچے سے ہو سکتا ہے، بچے کو ماں باپ سے ہو سکتا ہے، ٹیچر سے ہو سکتا ہے، کسی بہت گہرے دوست سے بھی ہو سکتا ہے۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ مین ایسا انسان جس کے ساتھ آپ بہت ویل کنیکٹڈ تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت اٹیچ تھے، اسی سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے نا۔ ایک بہت اہم بات میں یہاں عرض کر دوں، دیکھیں کوئی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا، ہماری اپنی توقعات ہمیں دھوکہ دیتی ہیں۔ ہم کسی سے کوئی توقعات باندھتے ہیں نا تو وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اگر ہم توقعات ہی نہ باندھی ہوئی ہوں تو پھر کوئی کیا کہتا کیا کرتا ہے تو پھر ہم ڈسٹرب اس طرح نہیں ہوتے۔ تو یہ جو لوگ بہت ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں، اپنے دل میں بہت کنیکشن بنا لیتے ہیں، بہت امیدیں بنا لیتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈیشنل لو ہو، محبت ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتے کی ایسی لو ہو جس میں آپ ہائیلی ہائیلی اپنے آپ کو اس انسان سے کنیکٹڈ سمجھیں، اس کو جب دھچکا لگتا ہے، اس کو جب ڈسٹربینس آتی ہے، اس سے جو مسائل ہوتے ہیں، جو درد دل میں ہوتا ہے، جن لوگوں کو اس کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اگر وجہ مرگی کے پیچھے یہ ہو کہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، ظاہر ہے یہ بچوں کی تو نہیں ہو سکتی نا، بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، بہت سویئر قسم کی۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بنیاد پہ اگر مرگی شروع ہوئی ہو، جاری ہوئی ہو، چاہے پھر بعد میں کچھ بھی ہوا ہو، بیس وہ ہو، کاز وہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ایلمنٹ فرام، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، تو اس کی دوا ہے ہائیوسینکس۔ جو لوگ ریفرنس دیکھنا چاہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی اور ہومیوپیتھی اسٹوڈنٹس بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے میں عرض کر دوں، ریپیٹری میں 2 طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو مائنڈ چیپٹر میں لو، ایلمنٹس فرام ڈس اپوائنٹڈ لو، اس میں بھی سنگل دوا ہے ہائیوسینکس۔ اگر فزیکل لیول سے آنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں،
एपिलेप्सी चैप्टर में जाना चाहें तो फिर जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे रेपर्टरी के, उसके अंदर कन्वर्जन में जाएंगे, कन्वर्जन के अंदर जाएंगे लव डिसअपॉइंटेड फ्रॉम, उसमें भी सिंगल दवा है हाइपोथैलेमस। चाहे उस अंदाज से देख लें चाहे उस अंदाज से देख लें, होम्योपैथी में सिंगल दवा है हाइपोथैलेमस। आप देखें कि मिर्गी के ऐसे केस को डील करना कितना आसान है, बशर्ते के पेशेंट खुद अपना मसला ये बताए समझाए। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स मोर देन 90% अकेले नहीं डिस्कस करते, उनके आगे पीछे लोग साथ होते हैं। ख़वातीन हैं तो उसकी माँ, उसकी सास, उसकी बड़ी बहन या भाई, वालिद साथ होगा। अब उनसे कैसे कोई डिस्कस करे या वो कैसे बताए? इसी तरह अगर कोई मर्द है तो भी इम्कान है उसकी बीवी उसके साथ होगी, उसकी उसका बाप साथ हो सकता है, या कोई बहुत क्लोज दोस्त साथ हो सकता है, बाज़ औक़ात तो ब्रदर इन लॉ साथ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में केस नहीं डिस्कस होते। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में कि हम जहाँ भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो 2-3 लोग इकट्ठे ही जाते हैं। तो ये मसला अगर खुदा न करे आपके अंदर है तो अपने मुआलिज से ये डिस्कस करें अगर है तो, और मुआलिज को भी चाहिए ऐसा माहौल क्रिएट कर ले जिससे वो अंदाज़ा लगा ले कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। बहरहाल अगर ये आपका मसला है या आपके बहुत लव्ड वन का है, अगर आपको आइडिया है कि ये वजह हुई थी, तो हायोसाइनस 200 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात 10-12 दिन दें, फिर 2-4 दिन वक्फा दें, यानी कोई दवाई ना दें, फिर 10-12 दिन दें, फिर 2-4 दिन वक्फा दें। इसी तरह आप कमोबेश 3-4 दफ़ा देंगे तो वाज़ेह तौर पर कन्वल्जन्स या प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिर्गी 1-2 माह के इलाज से अगर पुरानी है तो ठीक होना शुरू होगी। हाँ, अगर तो ये चंद महीनों से है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं हुई, तो वाज़ेह वाज़ेह 1-2 महीने में ही वाज़ेह बेहतरी की तरफ आ जाती है। लेकिन अगर बहुत पुरानी है, मसाइल पुराने हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ ली जा चुकी हैं, तो फिर इससे बेहतरी आएगी, लेकिन मुस्तकिल ठीक होने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।